اب وہ اللہ کے مقابلے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ جب سے آزر نے اس کا مجسمہ تیار کر کے نصب کیا تھا، بہت سے لوگ اس کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ اب تو اس نے یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ وہ اسے رب تسلیم کرتے ہوئے اس کی پوجا کریں اور اسی سے اپنی مشکلات کے حل میں مدد طلب کریں۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے دجلہ و فرات کے قریب بابل شہر تھا۔ اس شہر کی بنیاد سیدنا نوح علیہ السلام نے رکھی، لیکن اس شہر کو وسیع و عریض کرنے میں کنعان بن کوش نے اہم کردار ادا کیا۔ کنعان بن کوش نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے تھا اور بڑا بہادر اور دانا آدمی تھا۔ اس نے بابل شہر کو چاروں طرف سے 12 فرسخ یعنی 36 میل تک پھیلا لیا۔ اب بابل بہت بڑا اور وسیع و عریض شہر تھا۔ کنعان نے بابل شہر کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا بھی زبردست انتظام کیا اور شہر کے ارد گرد چاروں طرف مضبوط دیوار بنائی جو 75 میل لمبی، 60 میل چوڑی اور 250 فٹ اونچی تھی۔ اس مضبوط دیوار سے بابل شہر پر ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو گیا تھا اور اس کے شہری مطمئن اور خوش تھے۔ کنعان نے بابل شہر کے ارد گرد تعمیر کی جانے والی اس دیوار میں زبردست قسم کا دفاعی سسٹم بنایا تھا تاکہ بابل شہر کو بیرونی حملہ آوروں سے بچایا جا سکے۔ اس نے شہریوں کے لیے دیوار میں 100 سے زائد دروازے بنا رکھے تھے اور ان دروازوں پر بلند و بالا برج بنائے جن پر ہر وقت مسلح دستے پہرا دیتے تھے۔ علاوہ ازیں اس نے دفاعی نقطہ نظر کے تحت 250 کے قریب ایسی پوسٹیں بنائی تھیں جن سے فوج کے سپاہی دور دور تک نگاہ رکھتے تھے اور ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ 2300 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ بابل شہر کو ترقی دینے والا کنعان بن کوش فوت ہوا تو اس جگہ اس کا بیٹا حاسد تخت نشین ہوا۔ حاسد کو ہی نمرود کہا جاتا ہے۔ نمرود انتہائی سخت اور ظالم قسم کا انسان تھا اور بابل شہر کے لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ نمرود کو چونکہ پیدائشی طور پر بہت بڑی سلطنت اور دولت ملی تھی، پھر اس کے والد نے ایک بہت بڑی فوج بھی تیار کی ہوئی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد لاؤ لشکر اور دولت و سلطنت کا مالک نمرود بنا تو ان سب چیزوں نے اسے انتہائی تکبر کرنے والا بنا دیا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو سخت قسم کی سزائیں دیتا جس کی وجہ سے لوگ اس سے خوف زدہ رہنے لگے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام سام تھا۔ نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد سام دریائے دجلہ کے مشرق کی طرف رہنے لگا۔ سام نیک صفت انسان تھا اور نوح علیہ السلام کا جانشین تھا۔ سام کی طرح اس کا بیٹا بھی بڑا نیک اور پرہیزگار آدمی تھا۔ ارفکشاس فوت ہوا تو اس علاقے کا انتظام اس کے بیٹے شالح کے پاس آ گیا۔ شالح فوت ہوا تو حکومت اس کے بیٹے عابر نے سنبھالی۔ عابر اپنے آباء و اجداد کی طرح نیک اور صالح تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہین اور جنگجو بھی تھا۔ عابر کا بیٹا فالس تھا۔ فالس کی اولاد میں رعو پیدا ہوا۔ رعو کا بیٹا سروج تھا اور سروج کے بیٹے کا نام ناجور ہے۔ ناجور نے آزر کو جنم دیا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا۔
جن دنوں آزر نے ہوش سنبھالا ان دنوں وہ بابل شہر سے دور کلوزا جگہ پر رہتے تھے۔ دور دراز کے ہر علاقے میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ پہاڑوں سے پتھر توڑ کر لاتے اور انہیں تراش کر اپنے گھروں میں سجا لیتے اور پھر ان کی پوجا کرتے۔ انہیں کوئی مشکل ہوتی تو ان سے مدد مانگتے اور مشکل دور کرنے کی اپیل کرتے۔ آزر کے ہاتھوں میں یہ ہنر تھا کہ وہ بت بہت اچھے تراشتا تھا۔ بت تراشنے کی وجہ سے وہ معروف ہو گیا۔ لوگ اس کے تراشے ہوئے بت خریدنے لگے اور اپنے گھروں میں لے جانے لگے۔ یوں آزر کو بہت سی آمدنی ہونے لگی۔ وہ بت فروشی میں اور زیادہ محنت کرنے لگا تو اس کی شہرت بھی شہر سے نکل کر دور دراز علاقوں میں پھیلنے لگی۔ بابل کے بادشاہ نمرود نے آزر کی شہرت سنی تو اسے بابل بلا لیا۔ آزر شہر گیا تو نمرود نے اسے اپنے دربار میں بلا کر اس کے تراشے ہوئے بت کی تعریف کی۔ اسے داد دیتے ہوئے اپنے دربار کا خاص آدمی مقرر کیا۔ اب آزر شاہی دربار کا ملازم تھا اور اس کی شان و شوکت مزید بڑھ گئی تھی۔ نمرود جس بتوں کے کمرے میں پوجا کرتا تھا، آزر اب اس بت خانے کا انچارج تھا اور آئے روز نت نئے بت تراش کر نمرود کے خاص بت خانے میں رکھتا جاتا تھا۔ یوں نمرود کے بت خانے میں مختلف قسم کے بتوں کا اضافہ ہونے لگا۔ ایک روز آزر نے انتہائی خوبصورت اور لمبا چوڑا بت تیار کیا، جس کی تیاری پر اس نے بہت سا سرمایہ لگایا۔ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا بے دریغ استعمال کیا۔ بادشاہ کا تعاون اس سے حاصل تھا، لہٰذا اس نے جی بھر کر محنت کی اور ہر قسم کی دھاتوں کا استعمال کرتے ہوئے بت کو تیار کر دیا۔ آزر نے بت خانے میں جہاں بہت محنت سے کام کیا، وہاں اس بات کی خوب تشہیر بھی کی کہ آزر کا یہ بت تمام بھگوانوں کا بھگوان ہے اور یہ صرف شاہی خاندان کی فریاد سنتا ہے اور ان کے امور نمٹاتا ہے۔ نمرود نے اس بت کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے آزر کی کاریگری کی خوب داد دی اور اسے بے شمار دولت سے لاد دیا۔ بت شاہی بت خانے میں نصب کر دیا گیا اور وہاں شاہی خاندان کے افراد اس کی پوجا کرنے لگے۔ ایک روز نمرود نے آزر سے کہا کہ وہ اس کا مجسمہ تیار کرے۔ آزر حکم ملتے ہی کام میں جت گیا اور اس نے کمال مہارت اور صفائی سے نمرود کا ایسا مجسمہ تیار کیا کہ خود نمرود بھی حیران رہ گیا۔ اب کی بار نمرود نے اسے دولت سے خوب نوازا اور ساتھ ہی ایک جاگیر بھی اس کے نام کر دی۔ نمرود کا مجسمہ خاص جگہ پر نصب کر دیا گیا اور پورے شہر میں یہ اعلان بھی ہو گیا کہ آج کے بعد بابل کا ہر شہری اس مجسمے کے سامنے سجدہ ریز ہوگا۔ آزر کے پاس اب دولت کی کمی نہ تھی۔ جاگیر کا ایک حصہ بھی اس کے ہاتھ آ گیا تھا، لہٰذا اس نے شادی کا فیصلہ کیا اور اپنے ہی خاندان کی ایک لڑکی امیلا سے شادی کر لی۔ امیلا نیک اور رحم دل خاتون تھی۔ دونوں کی شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بچے کا جنم ہوا، جس کا نام انہوں نے ہاران رکھا۔ نمرود کی حکومت بابل کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیل چکی تھی۔ بابل شہر کے شمال کی طرف ہاران کا علاقہ بھی نمرود کے زیر تسلط آ چکا تھا۔ اسی طرح شام اور عرب کے علاقے بھی اس کے زیر کنٹرول تھے۔ اتنی بڑی سلطنت نے اسے اس قدر متکبر بنا دیا تھا کہ وہ خود کو رب کہلوانے لگا تھا، نعوذ باللہ۔ اب وہ اللہ کے مقابلے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ جب سے آزر نے اس کا مجسمہ تیار کر کے نصب کیا تھا، بہت سے لوگ اس کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ اب تو اس نے یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ وہ اسے رب تسلیم کرتے ہوئے اس کی پوجا کریں اور اسی سے اپنی مشکلات کے حل میں مدد طلب کریں۔
آزر کے ہاں پیدا ہونے والے بچے ہاران کی عمر ابھی چند سال ہی ہوئی تھی کہ بابل کی سلطنت میں ایک روز ہلچل مچ گئی۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔